والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. برائے تشریف آوری ام الحسین سلام اللہ علیہا صلوات. یہ کیا ہے؟ علی ولی ابھی کون ہے؟ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سیدہ سرور سلطانہ سید عاشور علی زیدی کے لیے. سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. یا رب المؤمنین والمؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ. آپ جیسی نورانی عزادار مؤمنات کی طرف دیکھنا، آپ سے ملنا، آپ کی صحبت میں رہنا ہی بہت عظیم عبادت ہے. اور آپ کی جانب سے مسلسل یہ درخواست آئی کہ کچھ دعا بتا دے، بہت سی مشکلات ہیں. تو میں ابتدا میں قطب الدین راوندی نے قصص الانبیاء میں اس عظیم دعا کو جو صحیح السند ہے نقل کیا کہ ہمارے زمانے کے حی و حاضر زندہ اور مہربان امام صاحب ہیں جو زمانے کی مشکلات کو دور کرنے والے اس دور کا علی صاحب العصر والزمان فرماتے کہ یہ دعا پڑھو جب بھی گرہ لگ جائے. باقاعدہ دعا میں گرہ کا لفظ، بندش کا لفظ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من اذا تضایقت الامور، ضیق ہو جانا، تنگ ہو جانا، بند ہو جانا. یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا بابا لم يذهب الیہ الاوہام. افتح لاموری المتضایقہ بابا لم تذهب الیہ وہم یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ پروردگار عالم جو مسبب الاسباب ہے، جو ضیق اور بند راستوں کو کھول دیتا ہے. کیسے کھولتا ہے؟ یا من تضایقت الامور،
کس طرح سے کھولتا ہے؟ لم یذهب الیہ الاوہام، جہاں ہم سمجھتے کوئی راستہ نہیں ہے، وہم و گمان جہاں تک نہ پہنچے وہاں تک وہ مسبب الاسباب سبب بنا دے، ایسا رب قادر مطلق ہمارا رب ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں ایک شخص لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت چھوٹا سا ہو گیا عمل، چھوٹی سی دعا ہو گئی، اب پوچھتے ہیں کتنی دفعہ پڑھے، کب پڑھے، کیا کرے، عجیب غریب بتائیں تو ایمان زیادہ آ جائے، سیدھا سیدھا بتائیں تو کہتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی سی ایک دعا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص بہت لمبے لمبے عمل کر رہا تھا، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا تھا، مولائے کائنات نے، شاہ ولایت نے اس شخص کو دیکھا تو کہا اتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہو، حاجت کے لیے؟ کہا ہاں اے کائنات کے مولا، میری حاجتیں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ آؤ، تمام اپنی حاجتوں کو میں تمہارے لیے سمیٹ دیتا ہوں ان 4 دعاؤں میں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کل بھی ہم نے 4 تسبیحات، 4 4 پلرز، 4 ستون الہی، یہاں بھی مولا کائنات 4 کی طرف بتا رہے کہ ان 4 دعاؤں کو پڑھو، کل عالم کی دعائیں جمع ہے ان 4 دعاؤں میں۔ وہ دعا کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، پہلی دعا الحمدللہ علی کل نعمہ، دوسری دعا اسأل اللہ من کل خیر، تیسری دعا اعوذ باللہ من کل شر، چوتھی دعا استغفر اللہ من کل ذنب۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کل کو ذرا کھینچ کے کہو، کیونکہ کل پہ بڑا زور ہے کہ بار الہ ہر نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے سب پر شکر و حمد ہم بجا لاتے ہیں، تو پروردگار عالم اور نعمتیں دے گا۔ پہلا پازیٹیو ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ ہم سوال کر رہے کل خیر کو، تمام خوبیاں ہماری طرف رخ کر لے، تو تمام کل پہ آپ نے زور دے دیا اور خیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اعوذ باللہ من کل شر، ہم بھی انشاءاللہ کسی کے لیے باعث شر، ایول، خوف، رعب، غم، رنج کا باعث نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کوئی ہمیں دیکھ کے ڈرتا ہو، انشاءاللہ بار الہ ہمیں شر سے بچا اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے شر نہ بنا۔ واستغفر اللہ من کل ذنب، ہر گناہ جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس سے مجھے پاک پاک طیب و طاہر رکھ لے۔ اور آپ جیسی مؤمنات کا مقام اس عشق، اس محبت، اس ولایت کی وجہ سے بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارا موضوع خواتین سے ریلیٹڈ ہے اور میں حیران ہوتی ہوں، عورتیں، اللہ اکبر، تاریخ اسلام میں کمالات، بلندی، علم، عمل، خدمت میں اتنی آگے آگے نظر آتی ہیں کہ انسان سے کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ سلیمان اعمش ایک بہت بڑا عاشق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں میں نے ایک منزل پر ایک خاتون کو دیکھا جو نابینا تھی لیکن دعا کر رہی تھی، رخ اس کا قبلے کی جانب، بیت اللہ کی جانب، رخ مولود کعبہ کی جانب ہے اور واسطہ بھی مولود کعبہ کا ہے۔ دعا بڑی خوبصورت تھی کہ یا راد الشمس لعلی ابن ابی طالب بعد غابت رد بصری الیہ، اے وہ رب جس نے علی اپنے محبوب کے لیے، نفس رسول کے لیے، جب غائب سورج کو وہ واپس پلٹا سکتا ہے، اے وہ رب جو علی کے لیے اتنا بڑا معجزہ کر دے، میری بصارت کو وہ بھی مجھے واپس پلٹا دے۔ یہ واسطہ بڑا پیارا ہے، معرفت بھرا۔ سلیمان اعمش ایسا مولا کا شیدائی کے کفن پہن کے مولا کے فضائل بیان کرنے والا، وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا اس فضیلت کو سن کر، اور میں نے دیکھا وہ نابینا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، میرے جیب میں 2 دینارز تھے، دینارین، میں نے اس کی طرف رکھ لیا۔
تو اس نے چھوا ان دیرانین کو اور اس دینار کو فَأَطْرَحْهُمَا إِلَيَّ، اس نے میری طرف اس کو پھینک کر کہا کہ من تولا علیًا، جو علی سے محبت کر لے وہ کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ احادیث میں موجود ہے۔ جس کو یہ احساس ہو کہ ہم مکتب اہل بیت سے ہیں، قرآن اور عطرت ہماری شناخت ہے، ہمارا حسب و نسب ہے، ہماری معرفت ہے، ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے، ان میں ایک عجیب ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ وہ رائل فیملی سے بلانگ کرتے، اس لیے وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ ایک غیرت آ جاتی ہے، ان سے مانگا نہیں جاتا، مانگنا سب سے بڑی ذلت ہے۔ تو اس خاتون نے جس انداز سے دھتکارا اور واپس کیا، سلیمان اعمش کو اور زیادہ اچھا لگا۔ پہلے تو دعا بہترین اور پھر رفتار بھی علوی ہے، دعائے علوی کے ساتھ ساتھ۔ وہ چلا گیا اپنے مناسک حج کو انجام دینے کے بعد، مسلسل اس کے دماغ میں یہ کھٹک رہا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ معرفت والی خاتون، اور یہی اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ واپسی پہ دوبارہ اسی منزل کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک خاتون ہے، کام کرنے میں مصروف ہے، بڑی ایکٹیو ہے۔ تو غور سے دیکھا تو وہی خاتون ہے جو کہ اب بینا ہو چکی، اور اس سے جب پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ، حب علی نے تجھے کیا دیا، تو جواب دیا کہ میں 6 لیالے 6 نائٹ سے آ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، توسل کر رہی تھی، حتیٰ یہاں تک کہ میں پہنچی الی لیلۃ الجمعہ، جو لیلۃ السابعہ تھا۔ میں نے کیا دیکھا، میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اتحبینا علی حقا حقا، کیا تیرے پاس واقعاً سچ مچ عشق اور محبت اس ولولہ علی موجود ہے؟ وہ جواب دیتی ہے بلا بلا۔ تو وہ نورانی شخص کہتا ہے ضع یدیکی علی عینیک، تو کیونکہ محب علی ہے اپنا ہی ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دے اور علی کا واسطہ دے، تیرا ہاتھ ایزا محب علی معجزہ کرے گا۔ وہاں وہ خاتون اپنا ہاتھ رکھتی ہے، علی کا واسطہ دیتی ہے، فوراً اس کو بینائی مل جاتی ہے۔ پوچھتی ہے تو کون ہے؟ یا علی یا علی۔ تو وہ کہتا ہے میں جناب خضر ہوں، خضر۔ کاش انشاءاللہ کہ آپ کے یہ ماتمی ہاتھ ان کو معمولی نہ سمجھے، یہ علم اٹھانے والے ہاتھ، یہ نیاز بنانے والے ہاتھ، یہ عزاداروں کی خدمت کرنے والے ہاتھ۔ دیکھیں مولا علی، خواتین کا احترام مولا علی کی زندگی میں بھرپور ملتا ہے۔ میں نے اپنی بکس میں بار بار اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اگر عورت کی عزت، مقام، جو شرف اسلام میں اگر اس کو اچھی طرح اینالائز کرنا ہے تو عصر نبوی کے ساتھ ساتھ، عصر مین جو پیریڈ ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، عصر نبوی کے ساتھ ساتھ عصر علوی کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ میرے مولا علی کو ظاہری حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اس ظاہری حکومت میں مولا نے کیا کیا مقام، پوسٹ، پوزیشن، فریڈم، عزت، اور ایکٹیویٹیز، جو سروسز کروائی ہیں، اس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، پبلک میں، لوگوں میں۔ کیونکہ ہمارا سوال یہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ اس عشق اور محبت کے ساتھ ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے اللہ سے محبت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ وہ اللہ جو رب الحسین ہے، حسین کا رب کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو کل ہم نے 1-2 آیتوں کا ذکر کیا، آج ہم زیارت کریں گے 2 اور آیتوں کی انشاءاللہ۔ وہ آیت ہے حق مہر سے ریلیٹڈ، سورہ نساء، سورہ نمبر ایزی پیزی، سورہ نمبر 4۔
اس کے یاد رکھنے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ 4 از الاؤڈ یا، لیکن ہم اس طرح یاد نہیں رکھیں گے انشاءاللہ 4 وائف سے، ٹھیک ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر بھی 4 ہے. میں آپ کو آسان راستے بتا رہی ہوں. اب مجھے امید ہے کہ آپ جا کے گھروں میں دیکھتی ہوں گی. کل میں نے آپ کو سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 بتایا تھا نا، 222. سو اٹ واز سو ایزی پیزی کہ 2222 ہے. اب اللہ کرے ہمیں عادت ہو کہ فوراً جائیں، دیکھیں، ریفر کرے، زیارت کرے، ہائی لائٹ کرے اور جرنلنگ کرے، دوسروں کو بھیجے، بتائیں، چھوڑے نہ، لگے رہیں ان آیتوں کے ذریعے. لگے رہیں گے تو کہیں پہنچیں گے انشاءاللہ. سورہ نساء جو کہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر بھی 4 ہے، 4 ایزی پیزی یا 4 میں اللہ بڑے پیار سے ہمیں کہہ رہا ہے. اللہ نے ساری ذمہ داری مالی لحاظ سے، اقتصادی، اکنامکلی جو پریشر ہے، وہ اصل میں جو برڈن ہے وہ مرد کے اوپر ڈالا ہے، عورت کے اوپر نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں ہمیں یہ برڈن چاہیے، ہے نا، کہتی ہیں. اور خود ہی کہتی ہیں ہائے جو عورتیں فل ٹائم جاب کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، وہ بیچاری پریشان بھی رہتی ہیں، کیونکہ مرد اور عورت کی سائیکی الگ الگ ہے. مرد جیسے ہی گھر میں آتا ہے آٹومیٹکلی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. اس کو کہتا ہے دس از دا ریسٹنگ ریلیکسنگ پلیس، یا اس کا اینٹینا بند ہو جاتا ہے اور وہ آرام کرنے آتا ہے. لیکن عورت فل ٹائم کام کر کے بھی آئے تو گھر میں اس کا اینٹینا آن ہی رہتا ہے، آف ہی نہیں ہوتا. یہ قدرت کا کمال ہے، وہ ہمیشہ آن رہتی ہے. حتیٰ ابھی ایک نئی ریسرچ میں نے پڑھی کہ رات کو مرد کیسے سوتا ہے، اس کے برین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور عورت کا. مرد کہتے ہیں 70% آف، 30% آن، لیکن عورت کا 90% آن، 10% آف ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک حکمت کی وجہ سے. عجیب مخلوق ہیں ہم لوگ، بہت الگ، ماشاء اللہ. تو اللہ نے بنایا ایک ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ ہم گھر آ کر آف نہیں ہو سکتے. اس لیے گھر پہنچتے ہی عورت کو سب نظر آ رہا ہے، یہ گندا ہے، یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، بچے ایسے. مرد کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب عورت کہتی تجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو کہتی مجھے نہیں آ رہا. تجھے نظر آنا چاہیے، میں بھی کام کر رہی ہوں، تو بھی کام کر رہا ہے، ہم دونوں برابر ہیں. اب تو کیوں نہیں میری مدد کر رہا؟ یہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پریشانیاں بھی ہیں، ہے نا. اب اللہ کہتے ہیں میں نے تو تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا، میں نے جو مقام تجھے اصل میں دیا تھا نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کام نہ کریں. آپ لوگ تو مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیکار رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیریز اور ڈراماز دیکھتے رہیں اور گپ شپ کرتے رہے اور شاپنگ کرتے. نو، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وے. آپ کی زندگی میں ایک ہمیشہ ویژن، ایک ہدف، ایک آپ کمائیں نہ صرف اپنے لیے اس نتیجے تک ہم نے پہنچنا ہے، نہیں. آپ امیر ترین عورت بھی ہو تو واحد اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ مرد کو پھر بھی آپ کا خرچہ اٹھانا ہے، اور آپ نے اپنے پیسوں سے کیا کرنا ہے، جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کا من چاہے. آپ ہو، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے، آپ نے اپنا ایک مشن بنانا ہے. آپ کما سکتے ہو حتیٰ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. جب بھی یہ آیتیں نازل ہوتی تھی کہ المتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، تو عورتیں جا کر نبی سے کہتی تھی یا رسول اللہ ہمیں کوئی پرسنل اپنا بزنس کرنا ہے، ہم خود صدقہ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں. نبی خوشی خوشی فرماتے تھے بسم اللہ. جب وہ عورتیں بزنس کرتی تھی نبی خوشی خوشی پوچھتے تھے بزنس کیسے جا رہا ہے. میں نے حولہ جناب ختیجہ کی جو دوست ہے، جو بہت اچھی پرفیوم سیلر ہے، اس کا میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں. جناب ابن مسعود کی وائف رائتا کا میں آپ کے سامنے اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں. کتنی مثالیں ہیں کہ جو کما رہی ہیں چھوٹے سے ذہنیت کے ساتھ نہیں کہ میری فیملی آئی ایم نیڈی، نو، بلکہ ویژن بہت ہی عظیم ہے، بڑا ہے. آپ کی پوسٹ، ہماری پوسٹ، ہمارا مقام قرآن کی نظر میں اتنا بلند ہے. جیسے کسی مثلاً کمپنی کا جو مینیجر ہے اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، لیڈرشپ میں یہی سکھایا جاتا ہے نا، لیڈرشپ جو کورس ہوتے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھو، آپ نے بڑے بڑے ڈیسیجن لینے ہیں. یا یو ہیو ٹو بی آلویز دیئر. اگر آپ ادھر ادھر گھس جاؤ گے تو پھر وہ کام رہ جائے گا. یہ ہر جگہ سکھایا جاتا ہے.
کہ چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے فساد یہاں یہ ہو گیا وہاں وہ ہو گیا، روٹی کپڑا مکان، جو اصول دین ہے ہمارا کہ روٹی کپڑا مکان اسی میں گھسے نہیں رہو، یہ منع کیا ہے ہمیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے جب گواہی دینی ہے، عورت کی گواہی وٹنس، وہ کیوں گواہی کم ہے؟ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر۔ نمبر 1 وہ صرف ایک کیس ہے، سورہ بقرہ کی جو سب سے طولانی ترین آیت ہے نا، اس میں ذکر ہے جو ڈاکومنٹیشن کے بارے میں ہے کہ سند لکھو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں لکھا ہوا ہے جب آپ لون لو، قرض لو، کوئی بھی مالی لین دین معاملہ کرو تو اس کو لکھو پراپر، جلدی سے ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر نہ کرو۔ قرآن کی سب سے لمبی ترین آیت جو لمبے ترین سورے میں ہے وہ یہی آیت ہے، اور اس میں ڈاکومنٹیشن میں جہاں لڑائی ہوتی ہے، جہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے معاملات ہو رہے بازاروں میں تجارت کے لیے، وہاں صرف کہا ہوا ہے۔ باقی امور میں عورت کی گواہی پوری ہے، خاص طور پر خاندانی امور، جو زنانہ امور ہے۔ اگر آپ دیکھیں ساری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کوثر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ بار بار کورٹ نہ جاؤ، کچہریوں میں دھکے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا دیکھا تو آپ کے میں گواہی دوں یا نہ دوں، نہیں، اسلامکلی آپ نے کچھ دیکھا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو آپ کو ریلیکس کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا تو نہ جائے، اپنے ساتھ کسی دوست کو لے کر جائے، آپ ان فسادوں میں نہ پڑیں، آپ ریلیکس رہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے ریلیکس نہیں رہنا۔ آپ دیکھیں نا، گولڈ مردوں کے لیے حرام ہے، سونا، عورت کے لیے کیا ہے؟ سونا، پتہ ہے آپ کو؟ مستحب ہے۔ واو، کیسا، کتنا پیارا اسلام۔ اگر یہی گولڈ مردوں پر واجب ہوتا، مستحب ہوتا، اور عورتوں پر حرام ہوتا تو ہم لوگوں نے تو کرنا تھا پروٹیسٹ، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے لیے دیکھیں اسلام میں ہر چیز عورتوں کے لیے منع ہے، پردہ ہم کریں، بچے ہم پیدا کریں، کھانا ہم بنائیں، صحیح ہم کچھ کریں، اور گولڈ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن مرد نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم بھی ایسے بنے نا، کوئی فرق نہیں ہے مرد و زن میں، ہم نے خود احساس کمتری میں ہے۔ گولڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گولڈ کیونکہ طبیعتاً اس کی جو طبیعت ہے وہ گرم ہے، تو یہ عورت کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل افسوس کے ساتھ لوگوں نے جتنا بھی گولڈ اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو لاکر میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں پہ بند کر دیا، پہنتی نہیں ہے، جبکہ پہننا بہت اجر ہے۔ کہتے ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں کہ نماز کا جب وقت آیا، وہ خضوع زینتکم الی مسجد جو کہا ہوا ہے، جیسے آپ کے گھر میں جو محراب عبادت ہے وہاں جیسے ہی آپ جانے لگے تو آپ اتنی خوبصورت تیار ہوں، اپنا سونا پہنیں، اچھے سے کپڑے پہنیں، پرفیوم لگائیں، مسکرائیں، اور بچوں سے کہیں کہ اٹس نماز ٹائم، تو واو کتنا مزہ آئے گا۔ بچوں کو دلہن دیکھنے کا شوق ہے، عید پارٹیز میں جانے کا شوق ہے۔ اسلام کچھ اس طرح سے کہنا چاہ رہا ہے، صحیح ہے، کہ آپ اپنا گولڈ پہنو۔ لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو من قلادہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي للمرأة، اچھا نہیں لگتا کہ ایک عورت بالکل ہی ڈھیلی ڈھالی اور بالکل ہی مردوں کی طرح ہو، کچھ بھی نہ پہنے، حتیٰ کم از کم ایک نیکلس، ایک چین اس کی گردن پہ نہ ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے کان میں آپ ادھر کیوں پہنتے ہیں؟ ایک ریسرچ کے مطابق اس کا پریشر پوائنٹ ہے، کنیکشن ہے آئیز کے ساتھ۔ آئی سائٹس اگر آپ نے اپنی اچھی رکھنی ہے، اب تو ہم لوگ تو بہت زیادہ ریڈنگ کرنے والے لوگ ہیں، مسلسل میک بک پہ ہوتے اور اسکرین کے سامنے ریسرچ کر رہے ہوتے، تو میں نے خود تجربہ کیا کہ جب سے مستحب سمجھ کے قربتاً الی اللہ گولڈ کا استعمال کیا، اتنے درد، تکلیفیں، آرتھرائٹس، جتنے بھی جوائنٹس میں درد ہے، جو بھی ہے، وہ سارے پوائنٹس پہ اللہ نے کہا ہے آپ گولڈ کو رکھو، یہاں پہ گولڈ رکھو، یہاں پہ گولڈ رکھو۔ یہ بہت اہم ہے خواتین کا حصہ۔
پاؤں میں بھی جو گولڈ ہے، جو پائل ہے، وہ بہت شفا کے لیے بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس کا بھی پورا خواتین سے اس پر اثر ہے، ہمیں نہیں بتایا جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. لہٰذا جہاں جہاں میں کرب و بلا سے ہمیشہ ایک درس لیتی ہوں، ہر سال یہ نکتہ کہتی ہوں کہ ہم مصائب میں یقیناً سنتے ہیں. ہم نے بار بار یہ سنا ہے کہ جب قافلہ لٹ کر مدینہ کی طرف آیا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ جو یزیدی مأمور ہے نا، یہ یزید کی طرف سے جو نوکر تھا ان کا، جو کام کرنے والا تھا، جو ہمیں واپس لے کر آیا ہے، اس کو ہم تحفتاً کچھ دے دیتے، جبکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اخلاق دیکھیے. لیکن ہم کچھ دیتے ہیں، جو بیوی جو کچھ دینا چاہیں. تو اتنے زیورات تھے، آپ کو معلوم ہے نا، روز عاشور تک وہ زیورات بیویوں نے قربتاً اللہ، حکم الہی سے جتنا جس کے پاس ہے وہ پہنا ہوا تھا. تبھی تو ہم سنتے ہیں نا کہ وہ زیورات چھینے گئے. تو ہم بغیر، اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو استعمال کریں، اجر ہے، ثواب ہے. کیونکہ جب ہم بہت زیادہ حجاب کی بات کرتے ہیں تو بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو شوق ہے سجنے کا، تیار ہونے کا. تو اسلام آپ کا یہ شوق پورا کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے آپ پہنو. آپ کے نیلز لڑکوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے. جس طرح لڑکے نیلز کاٹتے آپ بھی ویسے ہی نیلز کاٹتے ہو جمعے کے دن. نہیں نہیں نہیں، آپ لڑکی ہو، آپ کا طریقہ الگ ہے، اس کو آپ پڑھیں دیکھیں. آپ کے ہاتھ اور آپ کے بھائی کے ہاتھ ایک جیسے لگتے ہیں؟ نہیں نہیں، اسلام کو پسند نہیں ہے. ہمارے نبی چیک کرتے تھے کہ آپ لڑکی ہو، محرم لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ کے کہتے تھے یہ لڑکی کا ہاتھ ہے، اس کو خوبصورت ہونا چاہیے. نبی یہ چیزیں بھی دیکھتے تھے. جی ہاں، ایسی چیزیں بھی دیکھتے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں نبی صرف نماز چیک کرتے تھے، صرف روزہ دیکھتے ہوں گے، صرف حجاب دیکھتے ہوں گے. نہیں، نبی کے سامنے کسی کی داڑھی اگر ٹیڑھی میڑھی ہوتی، صحیح ٹرم نہ ہوتی تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا. ہمارا اسکارف اگر ٹیڑھا میڑھا ہو تو یقیناً امام کو پسند نہیں آئے گا. یہ ٹیڑھا میڑھا کیوں ہے؟ ذرا فٹ، اچھا، منظم، مرتب، صاف ستھرا ہونے کا اجر ہے، ثواب ہے اسلام میں. لہٰذا یہ تمام چیزوں کو اسلام دیکھتا ہے. اصل ذمہ داری مرد کو دیکھتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 پر میری جان قربان کیا الفاظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. بیوٹیفل الفاظ، اتنے خوبصورت ہے. میں عمدن یہ کتاب لاتی ہوں، تفسیر موضوعی ہے قرآن کی، اور اس کو لانا کیونکہ پورا کے پورا قرآن ہے، اس کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، اس کو دیکھنا، اس کا بہت اجر ہے. یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. کتاب کا لانا، دیکھنا، اپنے ساتھ رکھنا. میں تو بہت سے کنٹریز میں لوگوں کے پرسز چیک کرتی تھی کہ آپ کی گاڑی میں کوئی کتاب ہے کہ نہیں. یہ گاڑی میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کا، وقت مفت میں تو نہیں آئے گا ہمارے پاس. آپ کے پرس میں کوئی کتاب ہے کہ نہیں، یہ چیک کرنا چاہیے. سب ایک دوسرے کے پرس چیک کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. کیونکہ کہتے ہیں آخری زمانہ وہی زمانہ ہوگا جب مومنین اتنے پاک، طیب و طاہر ہوں گے کہ ایک دوسرے کے پاکٹ میں ہاتھ رکھ سکیں، ڈال سکیں گے انشاءاللہ. آپ کے پیسے میرے پیسے، آپ کی کتاب میری کتاب، صحیح، آپ کی جیب میری جیب. اتنی محبت اللہ کرے ہم لوگوں میں ہو جائے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Can you believe it؟ 2 لفظ استعمال کیے ہیں ڈاوری کے لیے، مہر کے لیے. ایک ہے صدقہ، دوسرا ہے نحلہ. فارسی میں ہے مہر. all of them are out of this world, beautiful, next level of کیا کہیں اس میں، کتنا پلیجر ہے، کتنا مزہ ہے، کتنا ٹیسٹ ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صداقت سے، سچائی سے. نحلہ کسے کہتے ہیں؟ نحل پتہ ہے نا، سورہ نحل، سورہ نمبر نحل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، سورہ نمبر 16، سویٹ 16 سے ہم یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نحل کیونکہ شہد کی مکھی ہے اور میٹھا میٹھا ہنی سے اس کو لیا گیا ہے کہ اپنے جب اسپاؤس کا انتخاب کرو، مرد سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے باطن کی ترجمانی صداقت اور اپنی سچائی کو دکھانے کے لیے ڈاوری دو.
ایز اے گفٹ، جھک کر احترام سے، محبت سے، خلوص کے ساتھ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تاکید دیکھیے سچائی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ کہ اس کا دل تم جیت لو. ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شاید لڑکی کو اتنی خبر ہی نہیں ہوتی کیا ڈاوری ہے، کیا ہو رہا ہے، ارث مل رہا ہے میراث کا، پتہ نہیں جو بھی ہو رہا ہے ہونے دے. شاید اکثر یوں کہا جاتا ہے بس ہر چیز معاف کرتے چلے جاؤ، معاف کرتے چلے جاؤ، ہر جگہ ہر وقت بلا مقصد تو ہم نے معاف نہیں کرنا، ہمیں تھوڑا سا ڈیمانڈنگ بھی بننا ہے. آئی نو آپ کو برا لگ رہا ہوگا یہ ممبر سے کیا سکھا رہی ہیں. جب ہم کہتے ہیں ڈیمانڈنگ بنے تو یقیناً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ سیلفش بنے، مٹیریلسٹک بنے، بد اخلاق بنے، روڈ بنے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ہدف ہو، ایک ویژن ہو، ایک مقصد ہو. جب وہ مقصد ہوگا زندگی میں تو آپ مال سے محبت کریں گی اپنی آخرت کے لیے بھی، صرف اور صرف دنیا کے لیے نہیں. ہم تو بیٹیاں ہیں نا، کن کی؟ مدر آف جنروسٹی، ام السخاء، ام الزہراء، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی مادر خدیجۃ الکبریٰ، ہماری جان قربان. اللہم صلی علی محمد. ام الزہراء پر واقعاً ہماری جانیں قربان ہوں. آپ کی حیات، آپ کے وجود، آپ کے نور سے آج بھی ہر روز آپ کی بیٹیاں منور ہو رہی ہوتی ہے. وی آر دختران خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. لہٰذا ڈاوری، مہر، اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو بڑے مزے کے مہر ہمیں نظر آتے ہیں. مثلاً امام جواد علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب سمانہ کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے ایک بہت ہی یونیک سا پیس جو اوریجنل بک ہوتی ہے، نسخہ اصلی مناجات امام رضا، اپنے بابا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو مناجات ہے اس کی کتاب جس کا نام ہے ادعیہ الوسائل فی المسائل، اس کتاب کو ایز اے ڈاوری گفٹ کے طور پر، حق مہر کے طور پر اپنی بیوی سمانہ کو دیا. اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہے کہ ہمارے پاس معنوی، روحانی، علمی، فکری جو آپ کی زندگی میں ویژن ہے اس سے ریلیٹڈ حق مہر ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حق مہر کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی میں آپ نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے. کیونکہ خواتین نکاح کے وقت ایک قدرت، ایک طاقت، ایک ڈیسیجن میکر ہو سکتی ہے. نکاح کے بعد پھر آہستہ آہستہ بیچارے کے سارے حقوق جو ہے وہ کافی کم ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح کے وقت اس کو بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہمبل رہ کر، ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نہ خاصا کوئی بدتمیز بن جائے، نہیں، جتنا قرآن سے آپ نزدیک ہوں گے آپ اتنے ہمبل ہوں گے، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے، اتنے خوش اخلاق ہوں گے، اتنے شیرین ہوں گے، اتنے کمپرومائز کریں گے. لیکن کہاں، کیسے، کیوں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. میں آپ کو اور کچھ مثالیں دیتی ہوں. رمیسہ جو ام انس کی مدر ہے، رمیسہ کا حق مہر بھی بہت ہی خوبصورت حق مہر. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم و حوا کا حق مہر پتہ ہی ہے نا، کہ جناب آدم و حوا کی جب شادی ہوئی، بچوں کو بتا دوں کہ جب پہلی مرتبہ ایک میچ ہوا تو حق مہر رکھنے والے رب ذوالجلال ہے. رب نے کہا آدم تو نبی زمان ہے، تیرے پاس علم ہے، جن علوم کی میں نے تجھے تعلیم دی ہے وہ تو نے حوا کو بھی دینی ہے. تو ہماری زندگی کا تو آغاز ہی علم سے ہوا ہے. اس لیے میرے آقا مجھے کہتے ہیں راضیہ بڑی چلاک ہے، اس نے اپنا حق مہر علم رکھا ہے، جب تک زندہ ہے اس کا مہر ختم ہی نہیں ہوگا. باقی لوگ تو لے لیتے، حق مہر ختم ہو جاتا ہے، اس کا تو ختم ہی نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، میں نے اس کی مدد کرتے رہنا ہے. تو یہ بڑی عجیب نکلی کہ ختم نہ ہونے والا حق مہر ہم رکھ سکتے ہیں. علم حاصل کرنا، علم پھیلانا انشاءاللہ. رمیسہ کا بھی بڑا مزے کا حق مہر ہے، وہ ہے اسلام، کنورٹ، ریورٹ کروانا.
رمیسہ بہت خوبصورت صحابیہ رسول ہے. کل میں نے آپ کو بتایا جن کی آواز معراج پر نبی نے قدموں کی آواز سنی، ایسی ماں جن کے صبر پر نبی نے فخر کیا وہ رمیسہ ہے. نبی نے فخر سے کہا میری امت میں ایک ایسی ماں ہے، ایسی صابرہ ہے. عجیب غریب کام کیا، اپنا بیٹا بھی گفٹ کے طور پر دیا، مہر بھی اسلام لیا، بڑے مزے کے صبر بھی بے مثال کیا. رمیسہ کے بارے میں ہے کہ ان کے شوہر جب دنیا سے چلے گئے، ابو طلحہ انصاری کو پتہ چلا کہ بیوی جو ہے رمیسہ جو ہے وہ بیوہ ہے، تو فوراً رشتہ لے کر آئے. اس پر بھی میں بہت زیادہ تاکید کروں گی کہ اسلام میں ہے فوراً رشتے لاؤ، کسی کو اکیلا رہنے نہ دو. اکیلا رہنا مکروہ ہے اسلام میں، اکیلا کھانا مکروہ ہے. باقاعدہ حدیث میں جیسے آپ کے دوستوں میں کوئی اکیلا ہو، کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے چلا گیا، فیملی والی چلی گئی، کوئی خاتون اکیلی ہے مثلاً، تو یا آپ اس کو اپنے گھر بلاؤ یا کھانا لے کے اس کے گھر جاؤ، اس کو اکیلے نہیں کھانے دو. آج کل کتنی تنہائی ہو گئی ہے نا، تو یہ تنہائی اسلام کو پسند نہیں ہے. رمیسہ یہاں پر شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہاں پہ فوراً رشتہ آتا ہے. اللہ کرے اسلام آباد کی مومنات بھی کہیں، ہمارے ہاں بھی اب ایسا ہوتا ہے، ایک عورت اگر ویڈو ہوتی ہے یا اگر ڈیورسی ہوتی ہے، جہاں ابھی عدت ختم نہیں ہوئی وہاں پر رشتے آنا شروع ہو گئے، ہم نے فوراً اس کا گھر بسا دیا. فوراً گھر بسانے کا سوچیں کہ اس کا ہم نے گھر بسانا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر آبسٹیکل نہ ہو، خاص طور پر اگر ینگ ہو تو ہمیں کرنا چاہیے، ہماری صفت ہونی چاہیے جو کہ قرآنی صفت ہے، ہمارے اندر موجود نہیں ہے. رمیسہ کا شوہر دنیا سے جاتا ہے، ابو طلحہ آتا ہے، ہینڈسم، بیوٹیفل، دا موسٹ ریچسٹ گائے اینڈ ویری فیمس گائے ٹو، بہت مشہور تھا اپنے اس دور میں، زمانے میں، اور بہت خوش اخلاق بھی تھا. اور آتا ہے بہت بڑی آفر لے کر کہ میں تمہارے لیے بہترین حق مہر لے کر آیا ہوں. لیکن رمیسہ مسکرا کر کہتی ہے کہ میں اسلام لے آئی ہوں، اسلام ابھی تازہ آیا تھا اور میں غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے حق مہر میں اسلام چاہیے. وہ حیران ہوتا ہے، تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں پڑھتا ہے، نبی سے جا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی مکتب کی خواتین کیسی ہوتی ہیں؟ کیا ان لوگوں میں جرأت ہے، یقین ہے، کانفیڈنس ہے، کیسے کہہ رہی ہیں اسلام لے کر آؤ تو شادی کروں گی ورنہ نہیں. اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ ایک دن رمیسہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے رمیسہ میں نے حق مہر کا بندوبست کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پروردگار عالم انہیں ایک بہت ہی خوبصورت سا بیٹا دیتا ہے. شوہر بزنس کے لیے آؤٹ آف ٹاؤن تھا، بچہ مر جاتا ہے. جب شوہر آتا ہے اسی دن تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ اے ابو طلحہ، ایک امانت آپ نے کسی سے لی تھی، وہ واپس لینے آ گیا، میں نے دے دیا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا، اگر وہ امانت تھی تو امانت تھی. تو کہا پتہ ہے ہمارا جو بیٹا تھا نا، اتنا میٹھا ابھی بولنا جس نے شروع کیا تھا، اسے اللہ نے ہم سے واپس لے لیا. ابو طلحہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس گیا، نبی سے جا کر پھر کہا یا رسول اللہ، یہ مکتب، یہ آپ کی درسگاہ کیسی درسگاہ ہے؟ ایک ماں ہے، میں باپ ہوں، وہ ماں ہوتے ہوئے مجھے تسلی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو نبی نے وہاں پر سجدہ شکر کیا، کہا الحمدللہ میری امت میں بھی کوئی ماں صبر کے اس درجے پر پہنچی ہے جو صبر رمیسہ کر رہی ہے. اور پھر دعا دی کہ اے رمیسہ، پروردگار عالم تجھے بہترین اولاد دے گا. تاریخ گواہ ہے کہ 7 فرزند پروردگار عالم نے رمیسہ کو، ابو طلحہ کو دیے، سب کے سب حافظ، مبلغ قرآن، ایک سے ایک نیک بچے پروردگار عالم نے ان کو دے دیے. لہٰذا ایسا خاندان ہمیں نظر آتا ہے جس میں بہت سی چیزیں عام نارمل روٹین سے ہمیں الگ نظر آتی ہے. آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت مکتب اہل بیت قرآن اور حدیث اور اہل بیت کی جانب ایک واقعہ سناتی جاؤں. براء کا بہت پیارا واقعہ ہے. براء ایک مرتبہ جنگ خیبر کے بعد اصحاب کے ساتھ نبی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک یہودی خاتون ایک روسٹ گوسفند کا، جانور کا بنا کر لاتی ہے.
اور برا جو ہے وہ جلدی سے کھا جاتا ہے، ایک بائٹ لے لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں کہ برا رسول کے ہوتے ہوئے تم نے کیسے کھا لیا، کیونکہ نبی سے پہلے نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ چلنے کی اجازت ہے، نہ آواز اونچی کرنے کی اجازت ہے، قرآن نے منع کیا ہوا ہے۔ تو برا نے کہا ما ابخلک برسول اللہ، علی آپ رسول اللہ کے بارے میں بہت ہی سینسٹیو ہے، چھوڑے نا، کھانے دے مجھے۔ تو گویا ایک توہین سی کی اور عجیب سے انداز سے کہا۔ اتنے میں روٹی آ گئی اور کھانا کا باقاعدہ سے آغاز ہوا۔ نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نوالا اٹھایا کھانے کے لیے، تو گوشت سے آواز آئی کہ یا حبیب اللہ مجھے تناول نہ فرمائیے، میں زہریلی ہوں۔ نبی نے روکا اور یہودی خاتون کو بلا کر کہا کہ تو نے ایسا طعام ہمارے لیے کیوں پیش کیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ابھی ابھی جنگ خیبر ہوئی ہے، تو نے میرے شوہر کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، چچا سب کو مارا، میں نے بدلہ لینا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ نبی سچ ہے جو کہتا ہے میں فتح مکہ کروں گا تو اس کو زندہ رہنا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہے تو میں پورا ریونج اور انتقام لے لوں، تو اس لیے میں نے یہ زہریلا کھانا تیرے سامنے رکھا، اب بتا تو نبی ہے کہ نہیں؟ اس نے چیلنج کیا۔ نبی نے کہا ایسی بات ہے؟ کہا بلاؤ باقی اصحاب کو بھی بلاؤ، سلمان بھی آئے، ابو ذر بھی آئے، مقداد بھی آئے، عمار بھی آئے، سب نے بیٹھ کر نبی کے حکم سے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المتعالی، بسم اللہ الکافی۔ دعا پڑھتے ہوئے تناول کرتے گئے، کھاتے گئے، کسی پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ خاتون یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، یا علی یا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن برا جس نے سب سے پہلے کھایا تھا وہ مر گیا۔ جنگ سے واپس آئے تھے، اس کی موت شہادت تھی۔ لوگوں نے کفن کیا اور کہا اب نماز جنازہ کا وقت ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے نماز جنازہ پڑھیں۔ نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، اس نے علی کی توہین کی ہے۔ جیسے یہ کہا اور نبی چلے گئے تو اصحاب پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں۔ فوراً مولا علی کے پاس گئے، یا علی آپ تشریف لائیے، دیکھیے کہ نبی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں اور آپ نے اس جنازے کو دیکھا، برا کو دیکھ کر کہا اصلحک اللہ یا برا کنت صواما قواما، بار الہ پروردگارا تیرے درمیان اور برا کے درمیان جو کچھ ہے اس کو تو ٹھیک فرما دے، اصلاح فرما دے۔ برا تو روزے رکھا کرتا تھا، قیام اور سیام سے کام لیتا تھا، یہاں مولا علی نے دعا کی، اصحاب خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے نبی سے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، علی ناراض نہیں ہے، علی نے دعا کی ہے برا کے لیے۔ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہا جب علی دعا کر لے تو میرے نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اصحاب کے اصرار پر آئے، نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز کے بعد اب شہید کے گھر تسلیت کے لیے جانا ہوتا ہے، تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ جب تسلیت کے لیے گئے تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا اے برا کے خاندان والوں، میں تعزیت پیش کرنے نہیں آیا، میں تبریک و تہنیت پیش کرنے آیا ہوں، کیونکہ برا کو علی کی دعا ملی ہے۔ برا ابھی آسمانوں میں اس طرح سے پرواز کر رہا ہے جسے علی کی دعا مل جائے اس کے سامنے سے سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے برا جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اور پھر
عوام کی طرف نگاہ کر کر ایک تاریخی جملہ میرے نبی کے لبان اقدس سے جاری ہوا، جس کو ہم نے اپنے دل میں لکھ دینا ہے، انگریو کر دینا ہے، کہ نبی نے فرمایا یا ایھا الناس تعرضوا لدعاء علی لکم، اے لوگوں کچھ ایسے کام کرو کہ علی مرتضیٰ تجھے دعا دے سکے۔ گھر میں مثال میں دے رہی ہوں، گھر میں اگر آپ نے صفائی کرنی ہے، بچوں کا کمرہ صاف کرنا ہے، بچوں کو نماز کے لیے جگانا ہے، تو یہ نہیں کہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں، کہو میں شیعہ علی کی خدمت کر رہی ہوں۔ کچھ بھی کام کرنا، باہر آپ جا رہی ہیں، کسی نے آپ کا راستہ روک لیا، غلط جگہ پارکنگ کی، آپ کہیں یہ شیعہ علی ہے، کوئی بات نہیں، مولا علی آپ کو دعا دیں گے۔ جہاں کوئی اختلاف ہو فوراً کہ یہ شیعہ علی ہے، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں، مولا علی کی آپ دعا لے لیں۔ اگر آپ اسی طرح مولا کی دعا لیتے رہیں اپنے کردار کے ذریعے تو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ خوشبخت، عاقبت بخیر ہو جائیں گی۔ ایک جگہ ہے، ایک جگہ، کیونکہ ہمیں بہت سے نیک کام کرتے رہنے ہوں گے تاکہ مولا کی دعا ملے، لیکن ایک جگہ یقیناً دعا مل سکتی ہے مولا علی کی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ کامل الزیارات، صحیح السند حدیث، ان الحسین لیری من یبکی ویستغفر له ویسأل اباہ وامہ واخاہ ورسول اللہ ان یستغفر لہ، کہ امام حسین علیہ السلام یرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس کو؟ ان کو غور سے دیکھتے ہیں جو امام کے لیے گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الحسین لیری من یبکی، ابھی آپ تصور کریں مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مولا پر گریہ کر رہے ہیں، صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنے باپ، اپنے والد علی مرتضیٰ سے مسئلت کرتے ہیں کہ اے میرے بابا، میرے باکین، میرے عزاداروں کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں مولا حسین پر رونے والے کے لیے یقیناً امیر المؤمنین دعا کرتے ہیں، جناب زہرا دعا کرتی ہے، حسن مجتبیٰ کی خاص نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں، کیوں نہ ہو، آئیے دلوں کو لے چلے ان اسیران کرب و بلا کی جانب۔ میں جب یہ جملہ پڑھتی ہوں نا کہ جیسے ہی 11 یعنی 11 محرم کی تاریخ آئی، نہ جانے وہ بے حیا، وہ دشمنان اہل بیت کیسے اتنے قریب آ گئے، کیسے جرأت ہوئی کہ صفدوا بالحدید، کہ انہوں نے آ کر رسیوں کے ذریعے جناب دختر علی کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب ابھی کچھ دن ہوئے اپنی زندگی میں پہلی بار بغیر حجاب کے نماز پڑھ رہی ہے۔ ہائے ہائے، قبلے کا رخ ہو، سر پہ چادر نہ ہو، سجدہ ہو، سر پہ رہنا ہو۔ اللہ اکبر۔ کیسے زینب نے اللہ اکبر اپنی زبان پر جاری کیا ہوگا، اور بچے بار بار، یتیم بچے اپنے باپ کو یاد کرنے کی انہیں سزا تماچوں کے ذریعے، تازیانوں کے ذریعے مل رہی ہے۔ لیکن عزاداروں، میں نے خود ایک عالم دین باعمل سے سنا، میں حیران ہوئی ان مصائب کو سن کر، کہ صرف عصر عاشور کے بعد تماچے، تعزیانے نہیں پڑے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین کا آخری وقت آیا، رضن برضائہ و تسلیما لامرہ کی آواز جب زینب کبریٰ سنتی ہے، دوڑتی ہوئی مقتل میں گودال قتل گاہ کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہیں،
امام گویا بے ہوشی کے عالم میں ہے، مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا؟ زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ امام نے کہا اے میری بہن خیمے واپس چلی جاؤ، لیکن زینب کیسے حسین کو چھوڑ کر جاتی؟ پھر امام نے بہت ہلکی سی آواز میں، دھیمی سی آواز میں کہا اے میری بہن شمر بڑا بے حیا ہے، خیموں کی طرف واپس چلی جاؤ۔ یہاں حسین کہہ رہے ہیں وہاں زینب ابھی جانا چاہتی ہیں تو کیا دیکھا؟ پیچھے سے ایک شخص آیا، ہاتھ میں تازیانہ ہے، دختر علی خواہر حسین پر وہ تازیانہ مارا۔ اب زینب حسین سے جدا نہیں ہونا چاہتی تو ظالم نے بی بی کو دور دھکیلا۔ وہ ملعون جو جوتوں میں تھا زینب دیکھتی رہی، علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے۔ وہ وقت یاد آتا ہے نا کہ جب علی ہے، مدینہ ہے، در و دیوار کے درمیان جناب فاطمہ الزہرا زمین پر گری ہوئی ہے، لکھا ہے کہ وہ ملعون نے اپنے پاؤں سے لات ماری۔ یہاں کرب و بلا میں بھی ملعون صدر حسین پر اپنے پاؤں سے آ کر جوتوں کے ساتھ وَرَفَصَ إِلَى صَدْرِ فاطمہ، کہتے پاؤں سے ایسی ضربت جناب زہرا کے سینے پر مدینے میں ماری کہ وہ سقطت بے محسن، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گئے۔ اور یہاں صدر حسین ہے، نجس اور پلید کے قدم، زینب کبریٰ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین، الا لعنت اللہ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ پروردگارا ان اشکوں کا واسطہ دعائے علوی ہم سب کو نصیب فرما، رؤیت حسینی، امام حسین کی نظر ہماری ان با وفا آنسوؤں پر پڑ جائے انشاءاللہ۔ ان الحسین لیرا من یبکی ویستغفر لا بار الہ، ہمارا نام ان عزاداروں میں ہوں جن کے لیے امام حسین دعا کر رہے ہوں، جن کے لیے ام الحسین اپنے لبوں پر جن کا نام لے۔ پروردگارہ امام عصر کو، یوسف الزہرا کو اذن ظہور عنایت فرما۔ امام کی خوبصورت دعاؤں میں ہم گناہگاروں کا نام شامل فرما۔ یا رب یہ ہاتھ جو بلند ہے عزت کے ساتھ، امید کے ساتھ، پروردگارہ ان عزاداروں کو صحت، عافیت، سعادت دارین، یہ ہاتھ امید ہے، امید کے ساتھ بہترین جزا کے ساتھ انہیں واپس لوٹا۔ پروردگارہ خدا بندہ ہمارے جوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا، دن بدن ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، ہم سے کام لے لے، ہم سے کوئی خدمت لے لے۔ یا رب منتظمین بارگاہ امام جعفر صادق کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، مؤمنات کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات۔